الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ اعراف کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقالو، اور وہ جو جنتی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، لہٰذا یہ ہدایت دی، وما کنا لنہتدی، اور ہم یہ ہدایت نہ حاصل کر سکتے، ہم اس ہدایت والے نہ ہوتے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہی ہمیں اس چیز کی ہدایت نہ دیتا۔ یہ جنتی لوگوں کا ایک کلمہ ہے جو قرآن مجید میں یہ نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، اور ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اس کا مفہوم جو مفسرین کرام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہدایت پر آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ ہمارے بس میں یا ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، یا ہماری کوئی قابلیت کی یا لیاقت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اس طرح کی یہ مجلسیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، یہ خاص اس کا کرم ہے، ورنہ اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ ہماری کسی بھی قابلیت کی بنیاد پر ہمیں عطا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سلسلوں سے جوڑا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سلسلے میں گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے جو میل ملان ہوتا تھا وہ کیسا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بڑے ایمان افروز واقعات بھی تھے۔ اس میں ایک واقعہ جو ہے اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور ایک یہودی کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ بے چین تھا، ایک عام سی بات ہے جب کسی کا بچہ گم ہو جائے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ وہ ڈھونڈتا، پریشان ہوتا، ادھر ادھر آیا، چلتے چلتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا اور آ کے گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوصلہ دیا کہ بچہ ہے، ابھی مل جائے گا آپ کو کہیں نہ کہیں سے، اور ساتھ ہی اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کی، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو حل کر دے۔ ابھی وہ وہیں موجود تھا تو کسی نے بتایا کہ آپ کا بچہ تو فلاں جگہ پر کھیل رہا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور بے ساختہ اس طرف دوڑ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا اور یہ کہا کہ آپ جا رہے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو بچے کو نام لے کر پکارنا، اسے یہ نہ کہنا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، یہ نہ کہنا، اسے نام لے کر پکارنا۔ خیر وہ گیا وہاں پہ، جو اس کا انداز تھا اس نے وہاں بچے کو ملا اور لے کر آ گیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اور اس نے اس دعا پر شکریہ ادا کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے کہا کہ بچے کا نام لینا ہے، یہ نہیں کہنا کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، یہ نہیں کہنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا یہاں سے اظہار ہوتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم وہاں جاتے، تمہارا ایک بڑا والہانہ انداز تھا، بڑے خوشی کا انداز تھا کہ بچہ گم ہوا تھا، وہ مل رہا تھا تمہیں، تو یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ جب تو نے جا کے کہنا تھا کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، تو ہو سکتا ہے وہاں جو بچے دیگر کھیل رہے ہیں کوئی بچہ ایسا بھی ہو کہ جس کا والد اس وقت دنیا میں نہ ہو، تو وہ جب یہ سنتا تو اسے بڑا احساس محرومی ہوتا کہ کاش کوئی آج بھی مجھے بھی کہنے والا ہوتا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے نام لے کر وہاں کہنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، بچوں کے ساتھ شفقت ہے،
وہ یہودی اسی وقت جو ہے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ وہ جو باتیں ہوئی وہ تو ہم نے کی، اشعار وغیرہ کے ساتھ کیا دلچسپی تھی۔ تو اس میں سیرت کے جو واقعات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اشعار پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا یہ بیان ہے کہ ایک نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اشعار سنا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ اشعار جو ہیں وہ حکمت والے اشعار ہوتے تھے اور اس میں جو ہے وہ اچھی باتیں ہوتی تھی، تو اس طرح کے اشعار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جب ہوتی تھی تو اس میں پرانے زمانوں کے قصے وغیرہ بھی بیان کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلچسپی سے سنتے تھے، مثالیں جو ہے پرانے زمانے کی وہ دی جاتی تھی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنستے تھے، مسکراتے تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنا رہا تھا۔ تو جو ہی میں ایک شعر سناتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اور سنائیں اور سنائیں، تو کہتے ہیں تقریباً 100 کے قریب میں نے اشعار ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنائے اور آپ نے پسند کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں باقاعدہ ممبر رکھوایا کرتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس ممبر پر بیٹھ کر جو ہے شعر سنائیں۔ وہ ان کے اشعار جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوتے تھے، آپ کی نعت میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی ایک مجلس منعقد کر کے ان کے اشعار سنا کرتے تھے اور ان کو لیے دعا فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ آپ کو جبریل امین کے ذریعے جو ہے قوت پہنچائے، مدد پہنچائے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمولات میں اگلا بیان ہے کہ الٹے اور سیدھے ہاتھ کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کا جو استعمال ہے وہ اس طرح کے کاموں کے لیے کیا کرتے تھے جس میں کوئی میل کچیل اور اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ ایسے کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً استنجا کرنا ہے یا اس طرح کے جو اس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ البتہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ ناک وغیرہ صاف کرنا ہو، جوتا اٹھانا ہو، اس طرح کے کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کا سلام پہنچایا جاتا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو جا کر میرا سلام کہہ دیں، تو جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا سلام پہنچایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا بھی جواب دیتے تھے، اور جو سلام لانے والا ہوتا تھا اس کو بھی سلامتی کی دعا دیتے تھے۔ یعنی جس بندے نے سلام بھیجا ہے اس کو بھی وعلیکم السلام، اور جو سامنے بندہ ہوتا تھا جو لے کر آیا ہوتا تھا اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغات کی تفریح کو، باغوں میں جانے کو پسند فرماتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفریح کے لیے باغ وغیرہ میں جاتے تھے اور وہاں پر چہل قدمی فرمایا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی سنت ہے، اور ہمارے لیے جو ہے اس سنت پر عمل کرنا ہمارے اس زمانے میں تو بہت لازم ہو گیا ہے۔ یہ واک کرنا، یہ پارک میں جانا، اگر اس نیت سے بندہ جاتا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغوں میں سیر کے لیے جایا کرتے تھے، تو یہ ہمارے لیے صحت افزا بھی بات ہے اور ایک سنت بھی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرنے کا بھی شوق فرمایا کرتے تھے، تیراکی کا بھی آپ کو شوق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات میں ہے کہ آپ نے بچوں کو گھڑ سواری سکھانے کی اور تیراکی سکھانے کی یہ تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کے واقعات کے بیان کے سلسلے میں گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جنگ خندق سے واپسی ہوئی، اور اسی روز دوپہر کے وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہوا
کہ آپ عصر تک بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی تھی، اور دوران جنگ جب پورا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آ چکا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے عہد سے مکر گئے تھے۔ یہ وہ یہود کا قبیلہ تھا جو اس وقت ایک یہ واحد قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے اندر تھا۔ باقی دو قبائل اس سے پہلے ہی مدینہ منورہ سے ان کی اپنی بدعہدی کی وجہ سے نکال دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عصر کی نماز وہاں بنو قریظہ کے محلے میں ادا کی، اور ان کے قلعے تھے ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان کو شروع وقت میں یہ بڑا ناز تھا کہ ان کے بڑے محفوظ قلعے ہیں اور ان کو توڑا نہیں جا سکتا، تو وہ اپنے قلعوں کے اندر قلعہ بند ہو گئے، قلعوں کے اندر محفوظ ہو گئے۔ ان کے پاس سامان خورد و نوش اور یہ چیزیں بہت موجود تھیں، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم آرام کے ساتھ یہاں زندگی گزار سکتے ہیں، اور کئی دن یہ محاصرہ اگر چلتا بھی رہا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ان کا ایک جو ہے وہ غلط فہمی تھی۔ اس کے بعد جب بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 دن یہ محاصرہ جاری رہا، اور بالآخر ان کو اپنے جو ہے وہ عاجز آ گئے۔ اس دوران انہوں نے کوششیں کی، مختلف ذریعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوائے، اور اس طرح بالآخر 15 دن اور بعض روایات میں 25 دن کا آتا ہے کہ 25 روز یہ محاصرہ جاری رہا، اور بالآخر وہ ہتھیار ڈالنے پر وہ ہے مجبور ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کرنا تھا، تو اس کے لیے انہی کی یہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ان کا کوئی پرانے زمانے سے کوئی معاہدہ چل رہا تھا، تو یہود کی یہ بنو قریظہ والوں نے حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بنانے کا جو گزارش کی کہ آپ حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بنا لیں، ہمارے معاملے میں جو فیصلہ کریں ہمیں وہ قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ جنگ خندق کے دوران ایک تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ان کے لیے خیمہ لگوا دیا تھا، اور وہاں زخمی حالت میں وہ وہاں موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بلوا بھیجا، اور وہ ایک سواری پر سوار ہو کر وہاں پر پہنچے، اور معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو انہوں نے اس کا یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بنو قریظہ والوں کے جو تمام مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتیں اور جو بچے ہیں ان کو قیدی بنا دیا جائے، اور ان کی املاک جو ہیں، ان کے مال اسباب جو ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو قبول کیا، اور بنو قریظہ والوں نے چونکہ خود ان کی کہا تھا کہ حضرت سعد کو ہی فیصلہ مقرر کیا جائے، لہٰذا انہوں نے بھی مجبور تھے اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو اس کے بعد کفار مکہ کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ ہماری کو لڑائی باقی ہے تو پھر مجھے زندہ رکھ، کیونکہ وہ شدید زخمی تھے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اسی مرض میں، اسی زخم سے موت دے دیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اس کے جو کچھ ہی روز کے بعد جو حضرت سعد کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے اسی زخم کی وجہ سے۔ اور یہ بڑی عظمت والے صحابہ کرام ہیں، ان میں ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ انصار میں سے تھے، انصار کے قبیلے کے سربراہ تھے یہ حضرت سعد بن معاذ۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ حضرت سعد کی وفات ہوئی، حضرت سعد شہید ہوئے، تو کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا، اور آسمان کے دروازوں سے اس دن جو ہے وہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر اترے تھے، اور یہ وہ فرشتے تھے کہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے، اور انہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کی قبر سے کئی روز تک خوشبو آتی رہی تھی حضرت سعد بن معاذ کی۔ اب جو ان کا فیصلہ تھا اس کے مطابق بنو قریظہ کے تمام جو مرد تھے، جن کی تعداد تقریباً 400 بتائی جاتی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور جو مدینہ کے اندر شہر میں کچھ گھروں کے اندر ان کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ان کے بازار میں وہاں پر خندقیں کھودی گئیں، اور ان خندقوں میں ان کو لے جا کر 2-2 4-4 وہاں لے جائے جاتے تھے، اور ان کی گردنیں اتاری گئیں، ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو قیدی عورتیں اور بچے تھے ان کو جو ہے شام اور نجد کے علاقوں میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور وہاں پر ان کو فروخت کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک بڑا واقعہ اور یہ ہوا، اور مال غنیمت جو تھا وہ باقی مسلمانوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کا یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس طرح
اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک اور ان کے بنو قریظہ والوں کے حلیف تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کو کسی پیغام کے ذریعے انہوں نے بلا بھیجا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجا جائے. یہ دوران محاصرہ ہی کی بات ہے. جب حضرت ابو لبابہ وہاں پر گئے، ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم کیا کریں. ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمارے لیے چونکہ ہم اندر محاصرے میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. تو چونکہ ایک دوران گفتگو بعض اوقات بندے کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، تو حضرت ابو لبابہ نے یوں گردن کی طرح اشارہ کیا، یعنی کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کرو گے تو وہ آپ کی گردنیں اتار دیں گے. یہ ان کے ایک بات تھی. لیکن یہ بات کرتے ساتھ ہی ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ تو ایک راز کی بات تھی، تو یہ تو مجھے یہاں نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اس خیال سے آج خود اپنے آپ کو سزا یوں دی کہ جا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ، یہ قسم اٹھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا تو بے شک میں مر جاؤں، میں یہاں سے مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو میں یہاں سے آزاد نہیں کروں گا. یا دوسری یہ کہ میں آئندہ زندگی بھر کبھی بنو قریظہ کے محلے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں جا کر مجھ سے غلطی یہ سرزد ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ وہ 6 دن اسی طرح ستون کے ساتھ جو ہے بندے رہے. صرف قضائے حاجت کے لیے یا نماز کے لیے کھولے جاتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے. اب بھی مسجد نبوی کے اندر جو ریاض الجنہ کا جو نشانی ہے، اس کے ایک کنارے پر ایک ستون ہے. اس ستون کا نام ستون ابو لبابہ ہے. یہی وہ ستون ہے جس کے ساتھ اب وہ ستون اس شکل میں تو نہیں ہے، لیکن یہاں ہی وہ ستون تھا کہ جس ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. اس ستون کا نام اب بھی ستون ابو لبابہ ہے. تو کہتے ہیں کہ 6 دن انہوں نے اپنے آپ کو اسی حالت میں رکھا. مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ بندی ہوئے تھے. مسلمان باقی آتے تھے، جاتے تھے اور نمازیں پڑھ کر چلے جاتے تھے. اس کے بعد 6 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور یہ سورہ انفال کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی برات کا اعلان کیا. کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے یہ آیہ مبارکہ سنی تو وہ دوڑے ان کی فوراً تاکہ ان کو کھول دیں، لیکن ابو لبابہ نے کھلنے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے آ کر مجھے آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو بندہ رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ابو لبابہ وہیں پر بندھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور ان کو آزاد کیا. اس کے بعد اسی جو ہے سن 5 ہجری کے آخری مہینوں میں کا جو آخری واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. اور اسی ولیمے میں جو حجاب کی آیتیں ہیں، پردے کی آیتیں ہیں، وہ نازل ہوئیں اس حضرت زینب کے ولیمے میں. اس سے پہلے ابھی تک پردے کا حکم مسلمانوں پر اس طرح بالوضاحت مسلمان عورتوں پر خاص کر کے یہ نازل نہیں ہوا تھا. یہ اس ولیمے کے دوران جو ہے یہ نازل ہوا. یہ سن 5 ہجری کے واقعات اہم تھے جو ہم نے بیان کیے. اس کے بعد آگے 6واں سال ہجرت کا شروع ہوتا ہے. اس میں جو حسب معمول چونکہ مدینہ منورہ کی زندگی میں ایک بڑا ہی جو ہے بیان وہ غزوات کا ہے، جنگوں کا ہے اور سرایہ کا ہے. اسی میں جو ہے محرم کا جو مہینہ تھا، شروع کا بالکل مہینہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی محمد بن مسلمہ ان کی قیادت میں ایک جو ہے 30 سواروں کا ایک روانہ کیا دستہ، اور اس کو بھیجا کرتا کی جانب. کرتا ایک جگہ جو ہے مدینہ منورہ سے 7 دن کے فاصلے پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا. انہوں نے وہاں پر جو قبیلہ تھا اس کے اوپر جا کر حملہ کیا اور ان کے وہ لوگ تو بھاگ گئے، البتہ اس میں سے جو ہے وہ 10 لوگ ان کے ہاتھ آئے، 10 لوگ قتل ہوئے اور ان کے مال مویشی اور یہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. انہی کے جو سردار تھے اس کا نام تھا ثمامہ بن اسال. اس کو گرفتار کر دیا گیا اور آ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے مسجد نبوی کے ستون کے اندر باندھا تھا کہ یہاں مسلمان آتے تھے نماز کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو وہ آتے جاتے نماز کے لیے دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجلس کا بھی اثر ہوتا ہے، تو یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت کا بھی اس پر اثر ہوگا، اور شاید اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی دولت سے جو ہے وہ سرفراز فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک سوال فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیشہ وہ یہی کہتا تھا کہ میں آپ کو جو ہے اچھا خیال ہے میرا آپ کے بارے میں، اور آپ اچھے ہی ہیں اور اچھائی ہی میرے ساتھ کریں گے۔ کہتے ہیں یہ تیسرے دن 3 دن وہ بندہ رہا، اور تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب یہ سوال پوچھا تو تیسرے دن بھی اس کا جواب یہی تھا کہ مجھے آپ سے اچھائی کی امید ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، بغیر وہ قبیلے کا سربراہ تھا جس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معاوضے کے اس کو آزاد کر دیا، اور کہتے ہیں جب اس کو آزاد کیا گیا تو اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھا اور وہیں پر وہ مسلمان ہو گئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سن 6 ہجری میں پیچھے ایک ہم نے رجی کا واقعہ بیان کیا تھا جس میں بہت سارے صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ہمراہ جو ہے وہ سفر کیا، لیکن وہ قبیلے والے جو تھے وہ اسی طرح اطلاع پاتی وہ پہاڑوں میں جو ہے وہ بھاگ گئے، اور بغیر جنگ و جدال کے یہ قافلہ بھی اس طرح واپس آ گیا۔ اس کے بعد ایک غزوہ کا ذکر ربیع الاول بھی ملتا ہے، وہ ہے غزوہ ذی کرو۔ کہتے ہیں یہ کرو ایک چشمے کا نام تھا جو غطفان قبیلہ غطفان کے علاقے میں تھا، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی، وہ ارد گرد یہاں پر چرتی تھی۔ وہاں کا جو ایک اس قبیلے کا بندہ تھا اس کا نام تھا وینا، وہ 40 سواروں کے ساتھ آیا، اس نے حملہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنیاں ہیں وہ لے گیا، اور ان اونٹنیوں کے جو چروائے تھے وہ تھے حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری کی جو اہلیہ تھی ان کو وہ یرغمال بنا کر قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک جو بندہ باچیا تھا وہ سلمہ بن عقو تھے، ان کو کہیں پر خبر ملی اور انہوں نے مدینہ والوں کو پکارا، اور خود انہوں نے اس قافلے کو جو اونٹنیاں لے کر جا رہے تھے ان کو انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اور ایک چشمے پر ان کے پاس پہنچ گئے اور ان پر تنہا انہوں نے حملہ کیا اور تمام اونٹنیاں جو ہے وہ چھڑا لیں۔ اس کی خبر پا کر مدینہ منورہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 500 سواروں کو ساتھ لے کر وہاں پر پہنچے، لیکن وہ لوگ تو بھاگ گئے تھے، البتہ جو اونٹنیاں وغیرہ انہوں نے لوٹی تھیں وہ ساری واپس آ گئی۔ اس کے بعد دیگر جو ہے یہ ربیع الاول کا ذکر ہے، شوال تک کا جو مہینہ ہے اس میں بھی 6، 7 اور بعض روایات میں 10 تک آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چھوٹے چھوٹے دستے جو ہے مختلف قبیلوں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے۔ اس سال کا ایک بڑا جو واقعہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ اس کے بعد شوال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ آپ اور صحابہ کرام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ نے عمرہ کیا ہے اور اپنے سر وغیرہ جو ہے وہ منڈوائے ہیں اور قربانیاں کی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا۔ چونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی میں سے ہوتا ہے، لہٰذا اس خواب کے تحت ہی ایک عرصے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف نہیں کر سکے تھے، صحابہ کرام طواف نہیں کر سکے تھے، تو یہ ایک شوق کی جو چنگاری تھی ان کے دلوں میں تھی۔ اس خواب کے واقعے کے بعد وہ اور بھڑک اٹھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تو سارے مکہ معظمہ اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے بے چین ہو گئے۔ تو ذیقعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 مہاجرین اور انصار کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ اب جو مکہ والوں کے ساتھ دشمنی کی حالت ہے، جو حالت جنگ ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی قربانی کے جانور بھی لیتے ہیں،
اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک آگے مقام آتا ہے ذوالحلیفہ، یہاں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ لیتے ہیں، دیگر صحابہ اکرام نے بھی یہاں پر احرام باندھا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ آگے کی خبر لینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں بصر بن سفیان، ان کو آگے روانہ کیا تھا کہ وہ مکہ والوں کی اور آگے والوں کی حالت معلوم کریں کہ وہاں پر کیا تھا۔ اب جو یہ قافلے والے یہاں سے 1500 جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ اس زمانے کے مطابق جو ایک عام ہتھیار ہوتے ہیں تلوار رکھنا، اور وہ بھی نیاموں کے اندر بند تھی، تو یہ ایک سفری ہتھیار ان کے پاس تھا، اور کوئی خاص ہتھیار لڑائی کے لیے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب چل پڑے، اور جس شخص کو، جس صحابی کو آگے کی خبر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے واپس آ کر یہ خبر دی کہ قریش مکہ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مل چکی ہے، اور وہ آپ کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ جمع کر چکے ہیں، اور وہ جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ ہر صورت میں عہد کیا ہے کہ یہ جو مدینہ منورہ سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو کسی صورت بھی مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ 200 سواروں کا ایک بڑا دستہ لے کر یہ تو پہلے سے ہی نکل آئے، اور راستے میں جو مدینہ منورہ سے آنے والا راستہ تھا وہاں پر یہ آ کر بیٹھ گئے، تاکہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو اس پر حملہ آور ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بدل لیا جس راستے پر خالد بن ولید وہ سواروں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ایک اور راستہ بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حدیبیہ کا مقام جو ہے یہ مکہ معظمہ سے بہت قریب ہے۔ تو جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اب حالت یہ تھی کہ یہ سخت گرمی کے دن تھے، پیاس کی شدت تھی، اور وہاں کی جو گرمی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک زور کی گرمی ہوتی ہے وہ تھی، اور جو آنے والے صحابہ کرام تھے ان کے حسب معمول جس طرح زندگی گزر رہی تھی کہ اسرت کی زندگی تھی، کوئی عیش و عشرت نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا کہ سفر کے دوران بہت زیادہ ان کو کھانے پینے کی سہولتیں ہوں یا کچھ نہیں تھا، بس جو ہے وہ اسی طرح کی قسم و کرسی کی حالت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت بڑھی تو قریب ہی ایک کنواں تھا، اس میں سے پانی ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام نے شکایت کی تھی کہ اس میں تو تھوڑا سا پانی تھا، 1500 کا لشکر ہے، تو یہ پانی تو اب ختم ہو گیا اس کنویں سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر دیا اور اس تیر کو کہا کہ یہ اس کنویں کے اندر گاڑ دیں۔ کہتے ہیں جب اس تیر کو اس کنویں کے اندر گاڑا گیا تو اس کے اندر پانی اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا، اور اس قدر اس میں پانی آ گیا کہ کہتے ہیں اس کے کناروں سے پانی جو لگتا تھا کہ ابل ابل کے یہ باہر آ جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی جو ہے وہ عطا فرمایا۔ یہ اس کنویں کے آثار اب تک بھی کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے اندر وہاں پر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے تمام لشکر والے سیراب ہو گئے، سب نے پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کے دوران اپنا ایک ایلچی مکہ والوں کے پاس بھیجا، اپنا ایک بندہ سفیر بنا کر ان کے پاس بھیجا، تاکہ وہ انہیں آگاہ کر سکیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہم کوئی لڑنے کی یا اور لڑائی کے ہمارا کوئی بھی یہاں پر اس وقت اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ اونٹ پر سوار ہو کر مکہ معظمہ میں گئے، تو مکہ والے چونکہ دشمنی کی اور غصے کی آگ میں بپھرے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں انہوں نے وہ جہاں پر پہنچے تو انہوں نے ان کے اونٹ کو مار دیا، ہلاک کر دیا، اور خود یہ جو صحابی تھے ان کو بھی انہوں نے پکڑ کر مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ کسی طریقے سے وہاں جان بچا کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر اصل مسئلہ یہ تھا کہ مکہ والوں کو یہ آگاہ کس طرح کیا جائے کہ ہمارا مقصد یہاں آنے کا کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ مختلف صحابہ کرام کے نام زیر غور ہے، جس میں حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے سفیر بنا کر مکہ معظمہ میں روانہ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو خاندانی شرافت اور نجابت تھی، اس کی وجہ سے مکہ والوں میں بھی ان کا ایک بڑا اہم مقام تھا۔ پھر یہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس حیثیت میں بھی مکہ والوں پر ان کے بہت سارے احسانات تھے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو روانہ کیا. وہ اپنے ایک عزیز تھے ان کے ہاں گئے، ان کی پناہ میں وہ مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے جو قریش مکہ کے سردار سے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو یہ اس بات کی اطلاع دی کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی جنگی ہتھیار نہیں ہے، ہم کو جنگ لڑنے کے لیے، ہم کو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے. مکہ والوں نے یہ جواب دیا کہ اس سال تو آپ عمرہ کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ آپ کے چونکہ ایک اپنا مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، آپ یہاں مکہ میں آ چکے ہو، آپ چاہیں تو ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اور طواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں. اگرچہ صحابہ کرام کے دل میں بیت اللہ کی ایک اپنی محبت تھی، طواف کی اور عمرہ کرنے کی ایک اپنی ان کے شوق تھی، اور یہ ان کے ایک دل کی تمنا تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ اس طرح کا کچھ کرنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. تو حضرت عثمان بن عفان نے اس بات سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی عمرہ نہیں کروں گا. بات چیت کے لیے انہوں نے مکہ والوں نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا، اور جب وہ وہاں پر رک گئے، واپس نہ گئے، تو ادھر جو قافلہ ٹھہرا ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، ان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ جب وہاں پر اطلاع پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، اور دیگر صحابہ کرام میں بھی غم اور غصے کی ایک لہر توڑ دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم یہاں سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر بالکل یہاں پر سے ہم نہیں ٹلیں گے، اور عثمان کا ہر صورت میں ہم بدلہ لیں گے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے سائے میں یہاں پر موجود تھے، تو آپ نے جو ہے یہ اعلان کیا کہ ہم آخری سانس تک جو ہے وہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم کوشاں رہیں گے اور اس آخری سانسوں تک لڑیں گے. اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی بیعت لی، اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں ابو سنان اسدی، انہوں نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے. اس کے بعد دیگر صحابہ کرام نے بھی اس پر بیعت کی، اور یہ جو بیعت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے. اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تمام صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ دوسرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہے. کیونکہ اب یہ خبر چل رہی تھی کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، وہ شہید کر دیے گئے ہیں، جو کہ ابھی تک مستند خبر نہیں تھی. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ دوسرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی بیعت کی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. سورہ فتح میں جو ہے اس کا ذکر آیا ہے. کہتے ہیں درخت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے صحابہ کرام سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں آیات نازل کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ان بندوں سے جو اس درخت کے نیچے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جو ہے بڑے پسندیدگی کا اور رضامندی کا اظہار کیا. اب یہ صحابہ کرام نے بیعت کی کہ ہم ہر صورت میں عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے. اگرچہ یہ خبر بعد میں قتل کی جو ہے وہ غلط ثابت ہوگی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خیر خیریت کے ساتھ جو ہے واپس اس حدیبیہ کے مقام پر واپس تشریف لے آئے. لیکن یہ جو ایک بیعت تھی، موت پر بیعت تھی کہ ہم جہاں اپنی جانیں لڑا دیں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اب اس بیعت کا ہونا تھا، اس سے جہاں صحابہ کرام کی ایک عظمت بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر خوشی کا اظہار کیا، اور ان کی ایک جذبہ جو تھا جہاد کا اس کا اظہار ہوا، وہاں ایک دوسری طرف یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ کام لیا کہ وہ جو اس سے پہلے قریش مکہ اور مکہ کے سردار اپنی طاقت کے غرور میں بڑے اکڑ کے بیٹھے تھے اور وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب جب ان پر اس بیعت کی یہ خبر پہنچی کہ یہ ایک بے سر و سامان قافلہ جو ہے جس کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ اتنا اس کا جذبہ ہے کہ اب وہ مارنے کے لیے تیار ہو چکا ہے.
اس بیت کا ان کے اوپر بڑی ہیبت تاری اور ان پر بڑا اثر ہوا، اور ان کے جو ہے اس موقف ہے اس میں بڑی نرمی آئی، اور ان کی جس طرح پہلے کی ضد تھی اور عناد تھی اس میں بڑی کمی آئی۔ اب یہاں پر ایک قریب ایک قبیلہ تھا، خزاع کے نام سے، جو ہے بنو خزاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ اگرچہ بنو خزاع والے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو خزاع والوں کی ہمدردیاں شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قریش کی خبریں پہنچایا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں ادھر کے حالات بیان کیے کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس کے قبیلے کا جو سردار تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا اور ملاقات کی، اور ساتھ ہی قریش کے جو ارادے تھے ان کے بارے میں، یہ حدیبیہ کے مقام پر ہی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو قریش کے ارادے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جنگ لڑنے کے بارے میں، اور جنگی تیاریاں تھیں اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس کا ایک آنا تھا وہاں پر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ قریش نے اور مکہ والوں نے اتنی لڑائیاں لڑی ہیں، اور ان لڑائیوں نے ان کو بڑا کمزور کر دیا ہے، اور ان کی طاقت جو ہے وہ جاتی رہی ہے۔ اب ہم یہاں پر کوئی لڑائی لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں پر صرف ایک عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایک مدت کے لیے صلح کر لیتے ہیں، اور ان لڑائیوں سے جس میں جانی نقصان مکہ والوں کا بہت زیادہ ہوا ہے، تو ہم اس سے کچھ عرصے کے لیے ہم ایک وقفہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا یعنی میرا معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا معاملہ ہے اس کو عام عربوں پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر تو میں غالب آ گیا تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا جو ہے امکان مکمل طور پر ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اگر تو میں غالب آ گیا تو قریش کو جو ہے یہ اختیار ہوگا، چاہے تو ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، چاہے تو امن سے اپنی جگہ پر رہیں، اور اگر جس طرح ان کی خواہش ہے جس کا امکان نہیں ہے پورا ہونے کا، وہ یہ ہے کہ میں مغلوب ہو جاتا ہوں، دین مغلوب ہو جاتا ہے، اسلام مغلوب ہو جاتا ہے، تو ان کا مسئلہ تو آج خود حل ہو جائے گا۔ تو وہ جو سردار آیا تھا ان کو ملنے کے لیے، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی جو ہے اچھی رائے ہے، وہ وہاں سے گیا قریش والوں کے پاس۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس طرح بات چل رہی ہے اور کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ نہیں آپ سے ذرا یہ گرم ہو جائے گی۔ وہ سردار وہاں سے واپس گیا اور اس نے قریش والوں کو یہ جا کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑائی کی نیت سے نہیں آئے ہیں، وہ تو بعض عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی پیشکش یہ بھی ہے کہ ایک ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہماری آپس کی جنگیں ایک عرصے کے لیے روک دی جائیں، تاکہ ہم جو ہے دیگر معاملات جو ہے اپنے درست کر سکیں۔ تو بظاہر جو قریش کے وہ کچھ نوجوان لوگ تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے ہر صورت میں جو ہے لشکر کے ساتھ لڑنے کا کہا، لیکن عروہ بن مسعود یہ ایک بڑے صاحب و رائے شخص تھے، مکہ والوں کی سفارت کاری کے لیے یہ جب جانا ہوتا تھا اس میں یہ جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ ان کو یہ رائے بہت پسند آئی، اور انہوں نے اپنے جو دیگر لوگ تھے ان کو سمجھایا کہ یہ رائے بہت اچھی ہے اور ہمارے لیے امن حاصل کرنے کی ایک بڑی اچھا موقع ہے، تو ہمیں اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ بالآخر وہ جو قریش والے تھے انہوں نے انہی عروہ بن مسعود کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ وہ مکہ والے تھے کہ اس سے پہلے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن یہ بیعت رضوان کا ایک اثر تھا کہ اب انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا عروہ بن مسعود کو کہ آپ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ کہتے ہیں یہ جب شخص آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، بات چیت کی کہ کس طرح
آپ کا عمرے کا ارادہ ہے، کیا صورت ہے، آگے ہمارے معاہدے کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ تو کہتا ہے جی جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا تو اس دوران اس کا ایک انداز تھا بات کرنے کا کہ وہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو وہ ہاتھ لگاتا تھا، پکڑ لیتا تھا، یہ بس اس کا ایک انداز گفتگو تھا۔ تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس اسی عروہ بن مسعود کے جو بھتیجے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، وہ کھڑے تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ جو ہے اس کے ہاتھ پر مارا، اور انہوں نے کہا کہ ایک مشرک کا ہاتھ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو جو ہے مس کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور اپنا ہاتھ آپ پیچھے کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت کا یہ مظاہرہ دیکھا، اب یہ بھتیجا تھا مغیرہ بن شعبہ، ان کا مسلمان ہو گیا تھا، عروہ بن مسعود مسلمان اس وقت تک ابھی نہیں ہوئی تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، چونکہ انہوں نے چہرہ اپنا ڈھانپا ہوا تھا، تو پوچھا یہ بندہ کون ہے، تو وہ مغیرہ بن شعبہ نے جب اپنا وہ منہ سے نقاب ہٹایا، انہوں نے کہا کہ تم تو میرے بھتیجے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ہے یہ کسی نسبی رشتے سے بہت آگے ہے، وہ چچا اور بھتیجا ہونا یعنی کہ پیچھے رہ گیا، اب میں مسلمان ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، تو اب وہ رشتہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ عروہ بن مسعود مسلمانوں کے اس طرح کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری تھی اور محبت تھی، اس نے ایسے مظاہرے دیکھے اس دوران کہ وہ دنگ رہ گیا۔ تو اس نے جب وہ واپس گیا تو اس نے کہتے ہیں کہ جا کے دیکھا کہ اپنے جو ساتھی تھے ان کو جا کر بتایا کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے اور دیگر بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی تعظیم جیسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں، ایسی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حکمرانی جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے ساتھ کی جانے والی وفاداری ہے، اس طرح کا مظاہرہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے آ کر یہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر ایک صحابی جو ہے وہ حکم بجا لانے کے لیے اس طرح دوڑ پڑتا ہے کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کرنے میں دوسروں سے سبقت لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک جو ہے وہ تھوک جو ہے وہ کہتے ہیں صحابہ کرام زمینوں پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر اس کو لے لیتے ہیں اور مل کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور جس کو یہ سعادت نہیں ملتی وہ اپنے ہاتھ اس بندے کے ہاتھوں کے ساتھ جا کر مس کرتا ہے اور اپنے چہرے پر مل کر یہ سعادت سمجھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کا وضو کا پانی جو ہوتا ہے صحابہ کرام اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں اور اس کو یہ اپنے لیے سعادت اور خوشبختی سمجھتے ہیں۔ آپ کی جب آپ حجامت بنواتے ہیں تو وہ بال زمین پر نہیں جانے دیتے، ایک ایک بال کو لے کر یوں وہاں سے الگ ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں جہانوں کی جو ہے وہ دولتیں نصیب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہ عروہ بن مسعود نے جب یہ واقعات وہاں پر بیان کیے تو وہ جو قریش مکہ اس سے پہلے ہی بڑے مرعوب ہو چکے تھے، جب انہوں نے وفاداری کے اور صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ تھا، جب اس کی یہ حالات دیکھے تو کہتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اور رعب ڈال دیا اور وہ پہلے سے زیادہ اور مرعوب ہو گئے۔ اس کے بعد جو یہ عروہ بن مسعود آئے، پھر کچھ دیگر لوگ بھی قریش کی طرف سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بات چیت کے لیے۔ آخر میں جو ہیں سہیل بن عمر، یہ بھی مکہ والوں کے جو ہے بڑے ایک معتبر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ سب سے آخر میں ان کو بھیجا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معاہدے کی شرائط طے کریں اور اس معاہدے کو تحریر کریں۔ اب یہ آئے، انہوں نے وہاں پر معاہدہ باقاعدہ لکھوایا گیا، اس معاہدے کی کچھ شرائط ہیں، اور اس کے بعد کچھ دیگر بھی واقعات اس دوران ہوئے، لیکن میرے خیال میں کچھ یہاں پر ایک بریک وقفہ کرتے ہیں، اور آپ ذرا اس خاص کر کے جو صلح حدیبیہ والا واقعہ ہے، حدیبیہ کے جو واقعات ہیں ان کا ذرا آپس میں آپ مذاکرہ کر لیں۔